ناظرین، اب کچھ باتیں آپ احباب کے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ عمران خان مہنگائی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ہمارے ملک کے اس وقت وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب ہیں، وہ مہنگائی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے، جو بات محسوس ہو رہی ہے اور جو میرے ذہن میں آئی ہے، مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کا قرضہ ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی یہ دو خوشخبریاں ہیں کہ عمران خان ایک مہنگائی بھی ختم کر دیں گے اور پاکستان کا جو تمام قرضہ ہے اسے بھی ختم کر دیں گے۔ اور مسئلہ کشمیر بھی، یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ مسئلہ کشمیر بھی عمران خان کی امن پسند پالیسیوں اور ان کی کوششوں سے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان، یہ ان کی امن پسند پالیسیوں اور ان کی کوششوں سے مجھے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب عالمی طور پر کچھ باتیں آپ احباب کے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ افغانستان کے وزیر دفاع اور افغانی چیف آف آرمی سٹاف، یہ دونوں افغانستان کو نئی جنگ میں جھونک دیں گے۔ یہ دونوں جو احباب ہیں کہ افغانستان کے وزیر دفاع اور افغانستانی چیف آف آرمی سٹاف، یہ اس افغانستان ملک کو نئی جنگ میں جھونک دیں گے۔ روس ہے وہ پھر ایک اسلامی ملک پر قبضہ کرنے والا ہے۔ مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے، جو بات محسوس کر رہا ہوں، مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے کہ پیوٹن، روسی صدر پیوٹن، یہ دو طرفہ یعنی ڈبل وکٹ کھیل رہے ہیں۔ اسرائیلی شاطر بارڈر پر طاق میں کھڑے ہیں اور کوئی بڑی واردات کر جائیں گے۔ اسرائیلی جو شاطر ہیں، اسرائیلی شاطر، وہ بارڈر پر طاق میں کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی بڑی ایک واردات کر جائیں گے۔ خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، خمینی جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، اور پاکستانی خمینی فوج سے ظاہر ہوگا۔ پاکستانی خمینی جو ہے وہ فوج سے ظاہر ہوگا۔ پاکستانی خمینی کا وقت قریب ہے اور کسی بھی وقت وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ پاکستانی جو خمینی ہے اس کا وقت بہت قریب ہے اور کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی کو ڈنڈے والی سرکار کہا جائے گا۔ 4 آئی تھی کتابیں، ناظرین، آسمانی 4 کتابیں آئی تھی اور 5واں آیا تھا ڈنڈا۔ یہ جو خمینی ہے اسی کو ڈنڈے والی سرکار کہیں گے۔ اچھا ناظرین، جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا، اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ اس میں کوئی شعبہ نہیں، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ راشن ڈیپو، پرانے نظام میں جو لوگ صرف آٹا اور چینی اور گھی لیتے تھے، راشن ڈیپو کارڈ میں جو لوگ آٹا، چینی اور گھی لیتے تھے، ان کے علاوہ وہ چیزیں جو راشن کارڈ میں شامل نہیں ہوتی تھی اور بڑی مقدار سے بچ جاتی تھی۔ اس مسئلے کا حل ایک تو یہ تھا کہ اس دور میں ایک تو دالیں اتنی مہنگی نہیں تھی اور گھی بھی اس قدر کامیاب نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ سارے آئٹمز انتہائی کامیاب ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ راشن ڈیپو پر آنے والا اپنے حصے کی چیز چھوڑ دے اور راشن ڈیپو کے ذریعے اس تقسیم کے سوائے گوشت، آٹا اور چینی اور سبزیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسی نہیں جو مقررہ قیمت پر نہ مل سکے۔ تاہم اگر سبزی، گوشت اور انڈے بھی نہ مل سکیں تو کچن آئٹمز جو ہیں، جتنی بھی کچن آئٹم ہیں، ان کی اکثریت راشن ڈیپو سکیم کے ذریعے آسانی سے مل سکے گی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی راشن ڈیپوؤں پر چینی یا چاول وغیرہ میسر نہیں ہوتے تھے تو پیچھے سے آنے والی سپلائی اگر رک جاتی تھی، اگر کسی راشن ڈیپو پہ چینی، آٹا یا چاول یا اس طرح کی کوئی آئٹم میسر نہیں ہوتی تھی یا اس کی سپلائی پیچھے سے ہی رک جاتی تھی، تو ڈیپو والا کہہ دیتا تھا کہ آپ دوبارہ آئیں، اور وہ راشن کارڈ پر ایک نشان لگا دیتا تھا۔ تو یہ سکیم بڑی ہی کامیاب رہی۔ ناظرین، یہ جتنی سکیم جنرل ایوب خان کے دور میں چلتی رہی، یہ بہت کامیابی سے چلتی رہی، بہت اچھا ایک اس کا سلسلہ رہا۔ اگر مہنگائی جو ہے اس دور میں اگر آسمان کو نہیں چھو رہی تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ راشن کارڈ سکیم ہے، اور دور دور سے دیہات اور گاؤں میں راشن کارڈ موجود ہوتا تھا اور راشن ڈیپو بھی موجود ہوتا تھا۔ اگر کسی چھوٹے گاؤں میں راشن کارڈ سکیم موجود نہیں تھی یا راشن ڈیپو موجود نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ والے کسی بڑے گاؤں میں راشن ڈیپو میسر تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظام کامیابی سے چلایا جا چکا ہے، اگر اس نظام میں کچھ خامی ہے تو اب جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے انہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پہلے جو نظام چلتا رہا ہے راشن کارڈ سکیم، اس میں بڑے بڑے گاؤں میں جو راشن ڈیپو موجود تھے، اگر ساتھ والے کسی چھوٹے گاؤں میں
راشن ڈیپو موجود نہیں تھا تو وہ کسی بڑے گاؤں سے رابطہ کر کے یہاں کے لوگ وہاں جا کے اپنا نظام چلا لیتے تھے۔ اگر کوئی سودا نہیں ملتا تھا تو راشن ڈیپو پہ رہنے والا جو مینیجر تھا وہ اس پر نشان لگا دیتا تھا اور اس کو اگلی دفعہ آنے کا وقت دے دیتا تھا۔ اگر اس نظام میں کچھ خامیاں تھی، کچھ باتیں رہ جاتی تھی یا کوئی کرپشن تھی یا کوئی معاملہ تھا، وہ آج کی سائنسی ٹیکنالوجی سے اس کو بھی ہم ساتھ دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کو مہنگائی کے موجودہ عذاب سے نجات دلا سکیں۔ حکومت کو چاہیے کہ صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے اس نظام کو رائج کرے اور لوگوں کو غربت کے شکنجے سے نجات دلوائے۔ موجودہ دور میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، اس وقت تک موجودہ دور میں مہنگائی کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ سسٹم نہیں تھا اور اس سسٹم کے بغیر مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا گیا کہ ٹائیگر فورس مہنگائی کا خاتمہ کرے گی۔ ہر طرف اعلانات ہوئے کہ ہماری جو ٹائیگر فورس ہے یہ مہنگائی کا خاتمہ کرے گی، اور ہم نے لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد اور کراچی، کوئٹہ اور پشاور، مردان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے خبریں ٹی وی اور 5 نمبر چینل کے نمائندوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا ٹائیگر فورس کو، رضاکاروں کو مارکیٹ میں کام کرتے دیکھا ہے۔ عثمان ڈار صاحب، جنہیں اس مہم کا انچارج میں مقرر کیا گیا تھا، چاہے جتنے مرضی وعدے کر لیں، عثمان ڈار صاحب چاہے جتنے مرضی وعدے کر لیں، لیکن ٹیلی ویژن کے مذاکرات میں حکومت کی دھواں دار وکالت کے علاوہ ٹائیگر فورس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ عثمان ڈار صاحب کوئی کریڈٹ نہیں لے سکے۔ ان کی ماتحتی میں یہ سکیم مؤثر طور پر کام کر رہی تھی، اور وجہ یہ ہے کہ کوئی متبادل سسٹم نہیں تھا۔ ہم آپ کو راشن کارڈ کا متبادل نظام دے رہے ہیں جو حیرت انگیز نتائج دے سکتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کی 15 20 ملازموں کی فوج کے مقابلے میں راشن کارڈ کو چلانے کے لیے صرف 2 ہی آدمی اس سکیم کو چلانے کے لیے ہوتے تھے، اور جو پورا دن کامیابی سے چلتا تھا۔ یہ جو ٹائیگر فورس سسٹم ہے، یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جتنے بھی عوام کام کر رہی ہے، جتنے بھی ملازم کام کریں، ان کے متبادل صرف 2 ہی آدمی جو راشن کارڈ سکیم، راشن ڈیپو چلاتے تھے، وہ بہت کامیابی سے پورے دن میں بہت کامیابی سے اپنا نظام چلاتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے کچھ گزارشات جو میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی، اور اس میں جو سسٹم تھا، راشن کارڈ سسٹم، جو ایوب خان صاحب کے دور میں اور بھٹو صاحب کے دور میں چلتا رہا تھا، آج بھی اگر ہم یہ سکیم واپس لے آئیں، اور اس میں جو بات تھی، کچھ لوگوں کے جو اس پہ آبجیکشنز تھے کہ اس میں بہت سارے افراد اپنے غیر اہل خانہ کو شو کر کے زیادہ راشن کارڈ بنوا لیتے تھے، اس جو گیپ تھا اس کو ہم نادرا کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے۔ ہم اس کو اگر لے آئیں تو مہنگائی پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس سے جو بڑی چیزیں ہیں، یعنی آٹا، چاول، چینی اور بڑی دالیں، 4 بڑی دالیں جو ہیں، ان کو اگر ہم اس میں لے آئیں تو ہم مہنگائی پر کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میری یہ گزارش تمام اقوام کے لیے ہے، اعلیٰ افسران کے لیے ہے۔ اللہ میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔